حضور تاج الشریعہ کی قربت کا ذریعہ کیا ہے، اور ہم حضور تاج الشریعہ کو جو جانتے ہیں، مانتے ہیں، اور آپ کی بات کو سننے کے بعد کسی اور آواز کے اوپر کان نہیں دھرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ اگر دیکھیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں آپ یہ پائیں گے کہ آپ نے لوگوں کو برائی سے بچانے کے لیے بے شمار پریشانیوں کو برداشت کیا، یہاں تک کہ دنیا میں سب سے زیادہ دین کے کام کے لیے اور لوگوں کو برائیوں سے بچانے کے لیے پریشانیاں برداشت کرنے والی جماعت یہ انبیاء کرام کی جماعت ہے، اور انبیاء اور مرسلین کی جماعت میں بھی سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں کسی نے مشقتوں کو برداشت کیا ہے تو وہ ہمارے آقا کی ذات ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں گے تو شعب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر آپ کو قید کر دینا اور تقریباً 3 سال کا عرصہ اس کے اندر گزارنا، اس طور پر کہ آپ کے لیے کھانا پانی بند کر دیا گیا، کوئی وہاں تک کھانا نہ پہنچائے اس کے لیے نگرانی کی گئی۔ یہ تمام چیزیں جو کی گئی تو آپ نے سوچا کہ آپ کا یہ جو بائیکاٹ ہوا کس بنیاد پر ہوا، اور آپ کے بائیکاٹ کرنے کی وجوہات کیا ہے، تو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی زندگی یہ تو اتنی پاکیزہ زندگی ہے کہ ہمارے علماء نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معجزہ نہ عطا فرماتا، حالانکہ آپ سراپا معجزہ بنا کر بھیجے گئے، اگر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی ایک بھی معجزہ نہ دیا جاتا، پھر بھی آپ کی زندگی اتنی مبارک اور پاکیزہ تھی کہ آپ کی زندگی کے ذریعے ہی کوئی یہ معرفت حاصل کر لیتا کہ یہ اللہ کے نبی ہے، ایسی زندگی۔ تو 40 سالہ وہ زندگی کہ جو آپ نے گزاری اور اعلان نبوت کیا تو کفار و مشرکین نے آپ کے صادق ہونے کے، امین ہونے کے نعرے لگائے کہ آپ تو صادق ہے، امین ہے، لیکن جیسے ہی اعلان نبوت کیا گیا تو ہزاروں لوگ مخالفت کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہی اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کی طرف بلانے کی وجہ سے شرکیہ کاموں سے دور ہونے کی جو آپ نے دعوت دی، برائیوں سے بچنے کے بارے میں جو تعلیم دی، تو لوگ ایسے دشمن بن جاتے ہیں کہ آپ کے اوپر طرح طرح کے مظالم ہوتے، یہاں تک کہ شعب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر قید کیا گیا۔ اس سے ہم کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ آپ کسی کو بھی اگر دیکھنا چاہیں کہ اس کی شخصیت کیا ہے، امت کے لیے اس کی قربانیاں کیا ہے، تو آپ اگر آسانی سے سمجھنا چاہتے ہیں تو رہبروں کی جماعت میں آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ سب سے زیادہ امت کو برائی سے بچانے کے لیے کوشش کرنے والا کون ہے، سب سے زیادہ امت کو فتنوں سے حفاظت کے لیے پریشانیوں کو برداشت کرنے والا کون ہے، تو آپ کو یہ نظر آئے گا
کہ جماعت صحابہ نے بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا، اور اس حد تک انجام دیا کہ آپ دیکھیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دور میں کئی قسم کے فتنے پائے جاتے تھے، یعنی منکرین زکوٰۃ کا فتنہ ہے، مسیلمہ کذاب نے جو نبوت کا دعویٰ کیا اس کا فتنہ ہے، ارتداد کا فتنہ ہے، اور یہ تمام فتنوں کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ صدیق اکبر نے اپنا اور پوری جماعت صحابہ کا سب کچھ داؤ پر لگا کر انہوں نے اگر کوشش کی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت پر پہرا دینے کی کوشش کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جو عقیدہ دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، جب مسیلمہ کذاب کا فتنہ پیدا ہوا تو صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسیلمہ کذاب کے فتنے کا خاتمہ کیا۔ اگر آپ اس تفصیل کے اوپر جائیں گے تو آپ کو 1400 سال کے بزرگوں کا، یعنی جماعت صحابہ، ائمہ کرام، ائمہ اہل بیت، حضرت امام حسن، اولیاء کرام، امام احمد رضا، سرکار مفتی اعظم، سب کی زندگی میں آپ کو ایک نمایاں خوبی نظر آئے گی کہ یہ پوری جماعت وہ ہے کہ جن کی زندگی کا مقصد یہ رہا کہ برائیوں کا خاتمہ کیا جائے اور لوگوں کے درمیان نیکی کی محبت پیدا کی جائے، لوگوں کے دل میں نیک عمل کی محبت پیدا کی جائے، اور ان چیزوں کے لیے یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کی ناراضگی اور لوگوں کی رضا کے بارے میں فکر نہیں کی، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگرچہ انجمن کے اندر اکیلے ہو جائے لیکن یہ کہ امت کو فتنے سے بچانا ہے، اور سامنے بیٹھنے والا اگرچہ ناراض ہو جائے لیکن اللہ راضی ہو جائے، اس فکر کا مالک اگر آپ کو ماضی قریب میں کوئی نظر آئے گا تو وہ میرے تاج الشریعہ کی ذات نظر آئے گی۔ حضور تاج الشریعہ کی ذات کو اگر آپ دیکھیں تو حضرت کی ذات بہت بڑی گاڑی، یعنی اس کو کیا کہتے ہیں، فارچونر یا کچھ کہتے ہیں نا، یعنی جو بہت مہنگی ہوتی ہے، ایسا کچھ کہتے ہیں، بی ایم ڈبلیو، ہاں، یہ جو گاڑیاں ہوتی ہیں، یا یہ کہ چند مالداروں کے درمیان بیٹھ جائے یا بھیڑ کے درمیان بیٹھ جائے، تو آج ہوتا کیا ہے کہ مال دیکھ کر ذہن متاثر ہوتا ہے، مال دیکھ کر جو اعلان حق کرنے کا جذبہ ہوتا ہے وہ کئی جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اتنے سیٹھوں کا مقابلہ کیسے ہوگا، اتنے لوگوں کی مخالفت کو کیسے برداشت کیا جائے گا۔ آپ حضور تاج الشریعہ کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ کتنے بھی خوشگوار ماحول میں حضور تاج الشریعہ بیٹھے ہو، جہاں پر آپ نے یہ دیکھا کہ یہ بیٹھنے والا، یہ آنے والا، یہ بولنے والا شریعت کے قانون کو توڑتا ہے تو حضور تاج الشریعہ کا مزاج تبدیل ہوتا ہے۔ کس لیے ہوتا ہے؟ اپنے لیے نہیں ہوتا ہے، اس لیے ہوتا ہے کہ یہ مصطفیٰ کریم کی شریعت کے قانون کو توڑنے والا ہے، اور آپ نے کسی بھی محفل میں ہو لوگوں کو یہ مزاج دیا کہ میں جہاں پر امام احمد رضا کا شہزادہ ہوں وہیں پر امام احمد رضا کی اس فکر کا مالک ہوں کہ امام احمد رضا کا شہزادہ ہونے کے ساتھ میں نے امام احمد رضا کی فکر کو اپنے دل کے اندر ایسے جمایا ہے کہ میں کہیں پر بھی جاؤں میرا وظیفہ یہی ہوتا ہے کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نال۔ یہ کون ہے؟ یہ حضور تاج الشریعہ ہے۔ یہ کس کا مزاج ہے؟ یہ حضور تاج الشریعہ کا مزاج ہے۔ میں نے آپ کی ذات کے حوالے سے پڑھا کہ یورپ کے ممالک میں ایک جگہ پر آپ گئے، اور جب آپ اور اس کے بعد آپ نے ٹائی کے مسئلے کے اوپر ایک کتاب بھی تحریر فرمائی آنے کے بعد،
اب آپ کو علم میں نہیں تھا کہ سب آنے والے ایسے ہوں گے. ڈاکٹروں کے درمیان حضرت کا خطاب یا وکیلوں کے درمیان رکھا گیا تھا. اب آپ نے دیکھا کہ سامنے بیٹھنے والے تقریباً ایسے ہیں جو ٹائی پہن کر آئے. تو آپ ذرا سوچئے کہ دوسرا ملک، ماحول الگ ہے، اور کئی ممالک میں اتنی آزاد فکر پیدا ہو چکی ہے کہ وہاں پر عالم کہلائے جانے والے بھی روکنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور ایسے حالات میں میرے تاج الشریعہ وہاں پر پہنچتے ہیں تو آپ نے اس وقت یہ نہیں سوچا کہ یہ سامنے بیٹھنے والے کیا فکر لے کر جائیں گے. آپ نے یہ نہیں سوچا کہ دعوت دینے والے نے مجھے کچھ اور سمجھانے کے لیے بلایا تھا، بلکہ میرے تاج الشریعہ نے سب سے پہلے ان لوگوں کے سامنے اگر رد کیا تو ان کے گلے کے اندر جو ٹائی نظر آتی تھی اس کا رد کیا. اور آپ نے یہ بتا دیا کہ حضور تاج الشریعہ اس رہبر کو کہا جاتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے رہبروں کو جو ذمہ داری عطا فرمائی ہے کہ اذا ظہرت الفتن او قال البدع، کہ جب فتنے ظاہر ہو یا گمراہیاں پھیلنے لگیں، ایسے وقت میں جو اپنے علم کو عالم چھپاتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہے. تو حضور تاج الشریعہ نے گویا کہ اپنے عمل کے ذریعے اس برائی کا رد کر کے یہ بتایا کہ حضور تاج الشریعہ یہ اس منصب کے اوپر فائز ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کے علماء اور فقہاء کو جو منصب دیا تھا، اس منصب کا صحیح معنوں میں اگر حق ادا کرنے والی ذات ماضی قریب میں نظر آئے گی تو میرے تاج الشریعہ کی نظر آئے گی. اور آپ نے اسی منصب کا حق ادا کرتے ہوئے خود اپنے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے، مرید ہونے والوں کے لیے، جڑنے والوں کے لیے، سب کے لیے یہی پیغام دیا کہ جو تاج الشریعہ سے جڑنا چاہتا ہے وہ اپنی خواہشات کو ختم کر دے، اپنی تمنا کو ختم کر دے، اور اپنی تمنا کو ختم کر کے شریعت کے سانچے میں اپنے آپ کو ایسے ڈھالے کہ اگرچہ آپ خاموش ہو جائے لیکن آپ کی شادی کی تقریب بھی ایسی نظر آئے، آپ کے نکاح کا ماحول بھی ایسا نظر آئے کہ آپ کی شادی میں آنے والا اگرچہ نہ جانتا ہو کہ یہ تاج الشریعہ کا غلام ہے، لیکن آپ کی شادی شریعت کے ایسے دائرے میں ہو کہ وہ یہی کہے کہ یہ تو اسی کا غلام لگتا ہے جس نے یہ پیغام دیا ہے کہ جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں. تو حضرت سے ہماری محبت دین کی بنیاد پر ہے، حضرت سے ہماری محبت شریعت مطہرہ کی بنیاد پر ہے. اور حضرت کا حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی حضور تاج الشریعہ کی استقامت کا صدقہ مجھے آپ کو سب کو عطا فرمائے. آپ تو ایسے صاحب دل ہے، آپ ایسے صاحب دل ہے نا کہ یہ کہا جائے تو مبالغہ یا زیادتی نہیں ہوگی، کیونکہ میرے پاس اس پر دلائل ہے، وقت نہیں ہے، زیادتی نہیں ہوگی کہ اور لوگوں کے زبان کھلتی ہے تب تبلیغ ہوتی ہے. اور لوگوں کی زبان کھلے تب تبلیغ ہوتی ہے. حضور تاج الشریعہ اس صاحب دل ولی کامل کو کہا جاتا ہے کہ میرے تاج الشریعہ کی زبان نہ کھلے اور چہرہ دیکھے اور کفر ختم ہو جاتا ہے. میرے تاج الشریعہ اس بزرگ کو کہا جاتا ہے کہ جن کا چہرہ دیکھ لے تو جرم کرنے والا، گناہ کرنے والا چہرہ دیکھ کر دل ہی دل میں گناہوں سے توبہ کرتا ہے. اگر کفر دل کے اندر چھپا ہوا ہے تو میرے تاج الشریعہ کا چہرہ وہ ایسا مبلغ ہے کہ چہرہ دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ یہ چہرے والا جس مذہب کا ماننے والا ہوگا وہ مذہب تو غلط ہو ہی نہیں سکتا، یہ سچائی ہو سکتا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ تاج الشریعہ کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا. یقیناً یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے حسن و جمال اور چہرے کی نورانیت
نورانیت کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اگر کسی کا جلوہ بنایا تھا تو اپنے دادا جان حجت الاسلام کا جلوہ بنایا تھا، حجت الاسلام کا جلوہ بنایا تھا۔ اور تقوی کی بہاریں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو سرکار مفتی اعظم ہند کا تقوی یہ حضور تاج الشریعہ کی زندگی میں نظر آئے گا۔ تو اس لیے ہم حضور تاج الشریعہ سے محبت کرنے والے ہیں، تو ہم کو یہ چاہیے، کسی نے کہیں پر لکھا ہوا تھا، میں نے پڑھا کہ پیغام ایک دیا تھا ایک مولانا نے کہ بھائی ولی کی ایک علامت جو بتائی گئی نا کہ جسے دیکھیں اور خدا یاد آئے، اور حضور تاج الشریعہ یقیناً اس ولی کو کہتے ہیں کہ جسے دیکھیں اور خدا یاد آتا ہے۔ صرف گورے چہرے کی بات نہیں، گورے چہرے والے تو دنیا میں ہزاروں ہیں، گورے چہرے والے دنیا میں ہزاروں ہیں، لیکن یہ کہ اس چہرے کے اوپر جو تقوی کی برکتیں ہوتی ہیں، شریعت پر عمل کی جو برکتیں ہوتی ہیں، تو دیکھنے والے کا دل خود بخود اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اس کی باتوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو کسی کہنے والے نے، لکھنے والے نے لکھا کہ ولی کی ایک علامت یہ ہے کہ جسے دیکھیں خدا یاد آئے، تو انہوں نے آگے ایک جملہ دیا کہ سچے مرید کی علامت یہ ہے کہ جسے دیکھیں تو پیر یاد آئے۔ سچے مرید کی علامت یہ ہے کہ جسے دیکھیں تو پیر یاد آئے۔ تو ہماری زبان بستی بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ کہتی ہے، کہنا چاہیے۔ ہماری زبان یہ کہتی ہے کہ حضور تاج الشریعہ یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، یقیناً ماننا چاہیے، لیکن یہ کہ ہمارا عمل بھی ایسا ہونا چاہیے کہ تاج الشریعہ جب حق پر قائم رہے اور ہم کو حق پر قائم رہنے کی تلقین کرتے رہے، تو ہم کو ایسا ہونا چاہیے کہ دنیا میں اگرچہ تنہا ہو جائے تاج الشریعہ کی تعلیمات کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ ورنہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ یہاں پر نعرہ لگائے کہ بستی بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ، اور یہ کہ آپ کا موبائل اگر دیکھا جائے تو موبائل میں آپ کی لڑکی کی تصویر ہے، آپ کے لڑکے کی تصویر ہے، آپ کی بیوی کی تصویر ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ حضور تاج الشریعہ نے یہ جو فتنے سے بچانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو پوری دنیا تک پہنچایا کہ جاندار کی تصویر بنانا یہ ناجائز و حرام ہے، تو یہ کس لیے بتایا؟ یہ سنیوں کی حفاظت کے لیے بتایا، یہ مسلمانوں کی حفاظت کے لیے بتایا، یہ جڑنے والوں کے ایمان عقیدے عمل کی حفاظت کے لیے بتایا۔ تو اگر واقعی میں حضور تاج الشریعہ کی کمال کے ساتھ محبت دل کے اندر نقش ہے، تو زبان کے اوپر تاج الشریعہ کا نعرہ بعد میں آنا چاہیے، تصویر سے نفرت پہلے ہونی چاہیے۔ حضور تاج الشریعہ سے اگر کمال کے ساتھ محبت ہے تو تاج الشریعہ کا نام بعد میں آنا چاہیے، بد مذہبوں کا بائیکاٹ پہلے ہونا چاہیے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آپ صلح کلیت سے بچ جائیں، آپ حرام کاموں سے بچ جائیں، آپ نماز چھوڑنے کے گناہ سے بچ جائیں، آپ اگر شریعت کی پابندی کرنے والے بن جائیں، تو حضور تاج الشریعہ یہ پوری دنیا میں حق بات کا اعلان کرنے میں ایسی منفرد حیثیت رکھتی ہے کہ آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بن جاؤ گے اور آپ کی زبان خاموش ہوگی، تب بھی آپ کا عمل یہی کہے گا کہ یہ جانے والا تاج الشریعہ کا غلام جا رہا۔ تو ہم کو ایسا بننا ہے، ہم کو ایسا بننا ہے، برائیوں سے بچنا ہے، شریعت مطہرہ کی پابندی کرنی ہے۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دیکھیے حضور تاج الشریعہ یہی چاہتے تھے لوگ شریعت مطہرہ کی پابندی کریں، کیونکہ آپ نے اپنی زندگی میں جن تکلیفوں کو برداشت کیا، جن پریشانیوں کو برداشت کیا، اور پوری زندگی جن مخالفتوں کو آپ برداشت کرتے رہے نا، تو میرے تاج الشریعہ نے پراپرٹی کے لیے تکلیف کو برداشت نہیں کیا ہے، اپنے گھر کے لیے برداشت نہیں کیا ہے۔ آپ حضور تاج الشریعہ کی زندگی کو یاد کریں اور ان کے احسان کو یاد کریں کہ جب طاہر الپادری کا فتنہ پیدا ہوا تھا تو افریقہ کی سرزمین پر طاہر الپادری کا وہ فتنہ کہ کتنے لوگ اس فتنے کے اندر گرفتار ہو چکے تھے، علماء کہلائے جانے والے گرفتار ہو رہے تھے،
لوگ اس کو نہ جانے کیا کیا کہہ رہے تھے. ایسے وقت میں اگر آپ کو نظر آئے گا کہ جس نے اپنی ذات کو امت کو منہاجیت کے فتنے سے بچانے کے لیے قربان کیا ہے، اس ذات کو حضور تاج الشریعہ اور محدث کبیر کہا جاتا ہے. یعنی دیکھنے والے یعنی مفتی آفتاب قاسم صاحب اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اہل سنت و جماعت کے ایک عظیم عالم، اور یہ کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ وہ جہاں بھی رہیں حضور تاج الشریعہ اور محدث کبیر کی تعلیمات پر ایسے پہرا دینے والے ہیں کہ یقیناً وہ عملی طور پر یہ بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں. میں نے خود سنا کہ جب طاہر القادری سے مناظرے کی بات آئی اور ایسے وقت میں گولی چلی، تو بقول حضور قائد ملت کہ لوگ کہتے ہیں گولی چلنے کے ڈر سے بھاگ گیا، مفہوم بتا رہا ہوں. تو حضور قائد ملت فرماتے ہیں کہ گولی چلی طاہر بھاگا. تو طاہر کے لیے خطرہ تھا تو کیا تاج الشریعہ محدث کبیر کے لیے خطرہ نہیں تھا؟ خطرہ تو ادھر ہی تھا نا. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا سب کچھ دین کے لیے قربان کر چکے ہیں. یہ لوگ دین کے لیے سب کچھ قربان کر چکے ہیں. تو منہاجیت کی فتنے سے یہ بزرگوں نے ہم کو بچایا. اس لیے ہم کو یہ چاہیے کہ صلح کلیت سے بچیں، شادی میں ہونے والے خرافات سے پرہیز کریں، اور خرافات سے پرہیز کرتے ہوئے شریعت مطہرہ کے مطابق نکاح کی تقریب کو انجام دینے کی کوشش کریں. بڑی خوشی یہ ہے کہ یہ عزیزم رضوان رضوی صاحب ایسی شادیاں واقعی میں اللہ تعالی ان کو تسلف فی الدین کا صدقہ ان کو ان کے آنے والی نسلوں کو عطا فرمائے. یعنی یہ وہ نکاح ہے جس میں بد مذہبوں کا بائیکاٹ، یعنی دیوبندی وہابی کا بائیکاٹ کیا گیا ہے. اب ابھی وقت تو نہیں ہے کہ دیوبندی وہابی کے حوالے سے تفصیل سے بات کروں، بس جو اللہ رسول کی رضا کے خاطر ان کا بائیکاٹ کرتا ہے یقیناً آج کے دور میں بہت بڑا عمل ہے، ایک قسم کا جہاد ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ان کے آنے والی نسل کو بھی تسلف فی الدین عطا فرمائے. بس اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. رب تبارک و تعالی مجھے آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر میری کچھ بات سمجھ میں آئی ہے تو آخر میں ایک بات کہ کامیابی کا راز کیا ہے؟ شریعت کا حکم جہاں پر آ جائے عمل کیا جائے، اور اس میں یہ نہ سوچیں کہ یہ میرے لیے کہا فلاں کے لیے کہا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شریعت یہ مومنوں پر رؤوف الرحیم ہے. شریعت مومنوں پر رؤوف الرحیم ہے. اب آپ یہاں پر دیکھیے کہ صحابہ کرام نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیسی محبت کی. ایک بات بتا کر آپ کا جواب لے کے بات ختم کر دوں گا کہ غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تبارک و تعالی ان کا واقعہ تو آپ نے سماعت کیا ہے. کیا تھا؟ نکاح ہوا تھا، پہلی رات ہے، غسل کرنا واجب ہے، اور ایسے وقت میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کرنے والا آتا ہے اور اعلان کرتا ہے احد میں جنگ کے لیے جانا ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تبارک و تعالی وہ کہیں پہنچنے میں تاخیر نہ ہو جائے، کہیں پہنچنے میں تاخیر نہ ہو جائے. ان کی بھی فیملی تھی، ان کے بھی گھر والے تھے، جوانی بھی تھی، لیکن کہیں پہنچنے میں تاخیر نہ ہو جائے تو غسل بھی نہ کیا اور جنگ میں پہنچ گئے. اور ایک رات کا دلہا آپ کہہ سکتے ہیں کہ شادی کو ہوئے ایک دن ہوا ہے اور وہ احد میں شہید ہو جاتے ہیں. غیب دان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو تلاش کرنے کے لیے کہا، ان کو تلاش کیا جائے، ملے نہیں. بعد میں دیکھا ملے، بعد میں دیکھا ملے، تو یہ نظر آئے کہ ان کے جسم مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں. آج دیوبندی کیا کہتا ہے معاذ اللہ کہ ہمارے آقا یہ پیٹھ کے پیچھے کی خبر سے بے خبر ہے معاذ اللہ. اور ہمارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اس وقت کیا فرمایا پتہ ہے کہ حنظلہ جب جہاد کے لیے آئے ان کے اوپر غسل کرنا فرض ہو گیا تھا. جب وہ شہید ہو گئے، کیونکہ جو شہید ہوتا ہے اسے غسل نہیں دیا جاتا، شہید ہوتا ہے نا اسے غسل نہیں دیا جاتا ہے، اسی خون کے اندر اسے دفن کیا جاتا ہے، غسل نہیں دیا جاتا.
تو بولے کہ حنظلہ کو فرشتے آسمان پر لے گئے تھے کیونکہ ان کے اوپر غسل کرنا واجب تھا. فرشتوں نے حنظلہ کو غسل دیا اور زمین پر لائے. یہ علم غیب مصطفیٰ نہیں تو اور کیا ہے. اعلیٰ حضرت نے تو بحث و مباحثہ کا دروازہ ہی بند کر دیا اور یہ فرمایا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو. اب یہاں پر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم ہوا جہاد کے لیے چلو. حضرت حنظلہ نے اپنی جان کو قربان کر دیا. ایک دن ہوا ہے شادی کو. ہم اور آپ سوچیں کہ آپ کو ہزاروں مرتبہ علماء نے کہا داڑھی رکھو, تو یہ داڑھی رکھنے کے لیے جو کہی جاتی ہے نا تو زبان علماء کی ہوتی ہے, لیکن داڑھی رکھنے کا حکم دینے والی ذات یہ امام الانبیاء کی ہے. آپ سوچیں کہ وہاں پر صحابہ کرام ایک اعلان کے اوپر جان کو قربان کر دیتے ہیں اور یہاں پر بار بار حدیث مبارکہ کو سنانے کے بعد بھی اگر داڑھی رکھنے کے لیے تیار نہ ہو تو کیا یہ ہمارے لیے پریشانی کا ذریعہ نہیں ہے؟ کیا ہمارے لیے تکلیف کا ذریعہ نہیں ہے؟ ارے حق تو یہ ہے کہ حضور تاج الشریعہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اگر آدمی جھوٹ بولے, یعنی جانتا ہے پیر کامل سامنے ہے, وہ کہہ رہے ہیں سنتوں کی حفاظت کروں گا, اور وہ یہ کہ زبان سے تو کہے سنت کی حفاظت کروں گا اور دل کے اندر ارادہ یہ ہے کل حجام کے پاس منڈوانے کے لیے جانا ہے, تو آپ مجھے بتاؤ کیا یہ کمال محبت کی علامت ہے؟ اس چیز کو یاد رکھ کر چلو کہ پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جاتا ہے گناہوں سے بچنے کے لیے دیا جاتا ہے. اس لیے نماز کی سختی سے پابندی کریں, اپنے چہرے پر سنت مصطفیٰ سجائے. ایک بار پوچھوں گا کیونکہ میں نے پیغام دے دیا, کون کون داڑھی رکھے گا چہرے پر بتائیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یہ بچے بھی نیت کی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور یہ ذکر کی محفل کی برکتیں ہم کو اور بالخصوص نکاح کرنے والے, بلکہ نکاح ہو چکا ہے اور الحمدللہ حضور قائد ملت نے ان کا نکاح پڑھایا ہے, تو اس کی برکتیں حضرت نے جو دعائیں کی ہے اس کی برکتیں اللہ تعالی ان کو عطا فرمائے. بولنے کے درمیان جانے انجانے کوئی غلطی ہو گئی ہو آپ سب کو گواہ بنا کر دل کی گہرائی سے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور اعلان سماعت فرما لیں, الحمدللہ کل یعنی 22 تاریخ کو ہم لوگوں کے درمیان ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ شہزادہ حضور صدر الشریعہ خلیفہ حضور سرکار سیدنا مفتی اعظم, خلیفہ حضور سرکار سیدنا حافظ ملت, خلیفہ حضور مجاہد ملت, سلطان المناظرین حضور محدث کبیر ہم لوگوں کے درمیان انشاءاللہ تشریف لانے والے, اور آپ سب کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ تمامی حضرات شرکت کریں, باقی لوگوں کو لے کر آئے اور خاص ایک مقصد کو لے کر آئے کہ حضرت کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائے. اس طرح کے اعلان ہم جلدی نہیں کرتے ہیں, لیکن اس بات کو یاد رکھ کر لوگوں کو جوڑیں کہ آج کا جو پرفتن دور ہے, تو آپ جانتے ہیں کہ پیر کے معاملے میں آدمی ہاتھ دینے کے بعد اندھا ہو جاتا ہے. اگرچہ اس نے وہ کہتے ہیں نا کہ کھمبا ہے اور سونا مان لیا, لیکن بول دیا کہ سونا ہے تو اب کھمبا ماننے کے لیے تیار. تو پیر جو ہوتا ہے نا, وہ پیر کا فیصلہ ہمارے ذہن سے نہیں ہوتا ہے. پیر کون ہوتا ہے اس کا فیصلہ قانون مصطفیٰ کرتا ہے, اس کا فیصلہ شریعت مطہرہ کرتی ہے. تو آج کے وقت میں غلط لوگوں کو کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی وجہ سے کئی بار یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ رابضی زدہ ہو جاتے ہیں, کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ علماء کے مخالف ہو جاتے ہیں, کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ تصویر کشی کروانے والے ہو جاتے ہیں. اور یہ جو ذات آنے والی ہے اس ذات کی 92 سالہ زندگی اس بات پر گواہ ہے کہ انہوں نے پوری زندگی
اگر لوگوں کو اپنے خطاب مرید بنا کر درسگاہ کے ذریعے اگر لوگوں کو جوڑا ہے تو امام احمد رضا کے دامن کرم سے جوڑا ہے. تو یہ حضرت کا کرم ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان تشریف لانے والے ہیں، تو آپ ان کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائیں، کیونکہ یہ اہل سنت و جماعت کے وہ عظیم محدث اور مناظر ہے کہ موجودہ وقت کے علماء کی بات نہیں کرتا. ہمارے بزرگوں نے عقائد اہل سنت و جماعت کی حفاظت کے لیے حضور محدث کبیر کا انتخاب کیا ہے. کئی باتیں حضرت کے بارے میں بتا سکتا ہوں، لیکن ابھی آپ کو سننا ہے. صرف ایک بات بتا دوں کہ مناظرہ جو ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے کھل کر بات کروں کہ مجھ سے کہا جائے دیوبندی کا رد کریں، میں رد کر دوں گا. علم غیب مصطفیٰ پر بولیں، انشاءاللہ امام اہل سنت کے صدقے دلائل پیش کر دیے جائیں گے. اختیار مصطفیٰ پر بولیں، دلائل پیش کر دیے جائیں گے. لیکن اگر مجھ سے کوئی کہے کہ مناظرہ کرنے کے لیے مناظر آپ کو بننا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ مناظرہ اگر کروانا ہے تو اکابروں کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ یہ عوام اہل سنت کے عقیدے کی حفاظت کا معاملہ ہوتا ہے. اور حضور محدث کبیر ہم سنیوں کے اس سپہ سالار کو کہا جاتا ہے کہ آج نہیں بلکہ حضور مجاہد ملت کے دور میں بنارس بجڈریا کی سرزمین پر جب غیر مقلدوں سے مناظرہ ہونا طے پایا تھا، تو اس زمانے میں حضور مجاہد ملت نے لوگوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے بحیثیت مناظر کسی کا انتخاب کیا تھا، تو اسی مجاہد ملت کے انتخاب کو محدث کبیر کہا جاتا ہے. اسی مجاہد ملت کے انتخاب کو حضور محدث کبیر کہا جاتا ہے. تو حضور محدث کبیر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے. ان کے دامن کرم سے جڑے، ان کے دامن کرم سے جڑیں گے تو مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ حضرت سے مصافحہ کر پائے نہ کر پائے، حضرت سے مل پائے نہ مل پائے، حضرت کی آواز کو آپ جب بھی اپنی زندگی میں سنیں گے تو حضرت کی آواز آپ کو ادھر ادھر نہیں لے جائے گی، بلکہ حضرت کی آواز کو جب بھی آپ سنیں گے تو حضرت کی آواز آپ کے دل میں عشق امام احمد رضا کو پیدا کرے گی. اور جس کے دل میں عشق امام احمد رضا پیدا ہو جائے تو امام احمد رضا کے قلم کی روشنی وہ ہے کہ امام احمد رضا کا قلم، امام احمد رضا کی ذات آپ کو ادھر ادھر نہیں لے جائے گی، بلکہ امام احمد رضا کی محبت میں جو فنا ہو کر دنیا سے جائے گا وہ تو یہی کہے گا کہ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. یعنی غلاموں کے نقش قدم کے اوپر چلنا ہے، اپنی نسلوں کو چلانا ہے. تو حضور محدث کبیر غلاموں کے نقش قدم کے اوپر چلانے والی وہ کڑی ہے کہ حضرت کی آواز آپ کو امام احمد رضا تک پہنچائے گی، اور امام احمد رضا کے قلم کی روشنی میں آپ چلیں گے تو صدیق اکبر کا فیضان، عثمان غنی کا فیضان، مولا کائنات فاروق اعظم کا فیضان، اہل بیت، صحابہ، اولیاء، علماء سب کی محبت اگر آپ کو نظر آئے گی تو وہ امام احمد رضا کے قلم میں نظر آئے گی. اللہ تعالی ہم سب کو حضور محدث کبیر کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے. السلام علیکم.